قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ ہم مسیح خداوند کے عالم بالا پر یعنی آسمان پر موجود ہونے پر ایمان رکھتے ہیں، اور آج اسی کے سلسلے میں، اسی کی یاد میں، اسی کی شکر گزاری میں یہ عبادت ہم خدا کے حضور پیش کر رہے ہیں۔ آج ہمارا مضمون ہے جس پہ ہم تعلیم پائیں گے، عالم بالا پر مسیح کے ساتھ زندگی اور زمین پر ہمارا چال چلن۔ مسیح کا جی اٹھنا ہمارے جی اٹھنے کی ضمانت ہے۔ بائبل مقدس یہ بتاتی ہے کہ جیسے آدم میں سب مرتے ہیں، ویسے مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے، لیکن سب اپنی اپنی باری پر۔ پہلے مسیح جو پہلا پھل ہے، اور اس کے بعد اس پر ایمان رکھنے والے لوگ۔ جیسے مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، ویسے ہی ہم بھی موت سے نکلیں گے اور ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں گے۔ ہم بھی زندہ کیے جائیں گے۔ قبرستانوں میں جہاں مردے دفن کیے جاتے ہیں، بعض قبروں پر جو پلیٹ لگائی جاتی ہے اس پہ لکھا جاتا ہے آخری آرام گاہ۔ ہم مسیحیوں کے لیے وہ قبر آخری آرام گاہ نہیں ہے، ہمارے لیے وہ ایک ٹرانزٹ اسٹیشن ہے، وہ بالکل بیچ کا ایک پڑاؤ ہے جس میں ہم کچھ وقت کے لیے رہیں گے، رکیں گے۔ جیسے بحرین سے کسی اور ملک جانے کے لیے ہم کنیکٹڈ فلائٹ لے لیتے ہیں، ٹرانزٹ ٹریول ہم کرتے ہیں کہ ایک اور ملک میں کسی اور ایئرپورٹ پر ہم کچھ وقت کے لیے رکتے ہیں۔ وہ ہماری سکونت گاہ، وہ ہماری منزل نہیں ہوتی۔ اسی طرح قبر ہم مسیحیوں کے لیے آخری آرام گاہ نہیں ہوتی، وہ صرف کچھ وقت کے لیے وہاں ٹھہرنے کا مقام ہے، ٹرانزٹ اسٹیشن ہے، وقتی پڑاؤ ہے۔ ہم تو اس کے بعد اپنے خداوند کی آواز پر جی اٹھیں گے اور وہاں جائیں گے جہاں وہ ہے۔ ہم زمین میں دبے ہوئے نہیں رہیں گے۔ وہ قبرستان، وہ قبر ہماری آخری آرام گاہ نہیں ہے۔ مسیح جی اٹھا ہے، اس لیے ہمیں یقین ہے، اس نے گارنٹی کر دی ہے، ضمانت دے دی ہے، اس نے پکی بات ہو گئی ہے کہ جیسے وہ زندہ ہوا ہے ویسے ہم بھی اسی کے وسیلے سے زندہ کیے جائیں گے۔ کولوسیوں باب نمبر 3 پہلی آیت، پس جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے، کئی لوگ اسے پڑھتے ہیں جلائے گئے، جلانا ہوتا ہے برن کرنا، آگ کے ساتھ جلانا، ختم کر دینا، بھسم کر دینا۔ یہ زیر کے ساتھ ہے، جلائے گئے یعنی ریوائیو کیے گئے، پھر سے اٹھائے گئے، بحال کیے گئے، زندہ کیے گئے۔ مسیح کے ساتھ ہم جلائے گئے ہیں، ہم اس کے ساتھ صلیب پر مر گئے، ہم اس کے ساتھ مصلوب ہو گئے۔ جو ایمان رکھتا ہے کہ یسوع میرے گناہوں کی معافی کے لیے مصلوب ہوا اور اس نے جان دی، وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ میں یسوع کے ساتھ صلیب پر مر گیا۔ جیسے یسوع زندہ ہے، میں بھی اب نئی زندگی میں زندہ ہوں، اور میرا یہ بدن جو اس وقت اس زمین پر موجود ہے، اس بدن کی موت کے بعد میں پھر اس زندگی میں جلایا جاؤں گا، اٹھایا جاؤں گا، میری قیامت ہوگی، میں پھر قائم کیا جاؤں گا، جو خداوند یسوع نے میرے لیے تیار کی ہے۔ مسیح کا جی اٹھنا ہمارے جی اٹھنے کی ضمانت ہے۔ ہم مرے نہیں رہیں گے، ہم ختم نہیں رہیں گے، ہم تباہ نہیں رہیں گے۔ ہم چاہے مٹی میں دفن ہی کیوں نہ کر دیے جائیں، ہم جی اٹھیں گے۔ بہت سارے علاقوں میں، بڑے ملکوں میں، بڑی جگہوں پر مسیحیوں پر زندگی کا دائرہ تنگ کیا جاتا ہے۔ کوئی مشکل نہیں۔ ہمارے صدیوں پہلے خدا کا ایک خادم گزرا ہے، ٹریٹولین اس کا نام تھا، اردو میں سے ترتلیان کہتے ہیں۔ اس نے ایک جملہ کہا، ہم مسیحیوں کا خون بیج ہے، ہمیں مار دو، ہمیں زمین میں گاڑ دو، ہمیں دفن کر دو،
ہم وہاں مردے پڑے نہیں رہیں گے. ہم بیج کی طرح ہیں جسے دبا بھی دو وہ جی اٹھتا ہے, وہ زندہ ہو جاتا ہے اور بہت سا پھل لے آتا ہے. ہم بھی مرے نہیں رہیں گے. ہمارا خون بیج کی طرح ہے جسے دبا دو تو جی اٹھتا ہے, زندہ ہو جاتا ہے اور بہت سا پھل لاتا ہے. فکر نہیں کرنی کوئی مار دے گا, مسیح جی اٹھا ہے. ہم بھی مردہ نہیں, ہم بھی زندہ کیے جائیں گے اور اس کے ساتھ رہیں گے. وہ آسمان پر اٹھایا گیا, اس کا اٹھایا جانا ضمانت ہے کہ ہم بھی اٹھائے جائیں گے, کیونکہ یسوع نے خود وعدہ کیا میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں. میں آؤں گا اور پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو. ہم اس کے ساتھ آسمان پر اٹھائے جائیں گے. وہ اٹھایا گیا ہے نا, تو گارنٹی ہے, پکی بات ہے, یہ پتھر پہ لکیر کی طرح بالکل سچ اور اٹل ہے کہ ہم بھی اٹھائے جائیں گے. وہ ہمیں خود آئے گا لینے کے لیے. ہم اس کی دوسری آمد پر یقین رکھتے ہیں, وہ پھر آئے گا. دوسرے مذاہب بھی مانتے ہیں کہ وہ آئے گا. وہ مانتے ہیں کہ جب ظلم زیادہ ہو جائے گا, جب بدی اور گناہ بڑھ جائے گا, جب اس دنیا پر شیطانی راج ہوگا, تو آسمان سے ایک ہی ہستی اترے گی جو آ کے اس ابلیس, اس برائی, اس گناہ اور اس موت کا مقابلہ کرے گی اور دنیا کو اس سے آزاد کرے گی, اور اس کا نام یسوع مسیح ہے. یقین ہے ہمیں اس دن کی وجہ سے, ہم بھی اٹھائے جائیں گے. وہ آئے گا ہمیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے. کولوسیوں 3 باب بتاتا ہے کہ عالم بالا پر ہماری زندگی مسیح کے ساتھ خدا میں پوشیدہ ہے. ہماری زندگی جو اوپر ہوگی آسمان پر, اس کی بابت 2 باتیں ہیں. ایک تو وہ کس کے ساتھ ہے؟ مسیح کے ساتھ ہے. ہم مسیح سے جدا نہیں ہوں گے. جب خداوند یسوع مسیح آسمان پر اٹھایا جا رہا ہے نا, تو اس نے ہاتھ پھیلائے, برکت دیتے ہوئے رخصت ہوا, اٹھایا گیا اور ساتھ میں حکم جاری کیا سب قوموں کو شاگرد بناؤ, اور پھر کہا میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. وہ اس زمین پر ہماری زندگی کے دوران بھی ہمارے ساتھ ہے, اور جب ہمیں آسمان پر لے جائے گا تو وہاں بھی ہم اسی کے ساتھ رہیں گے. کسی اور کے پاس ہمیں وہ نہیں چھوڑے گا. وہ ایسا خداوند ہے جو ہمارے ساتھ اس وقت بھی, اس دنیا میں بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, اور آنے والی زندگی میں بھی ہم اسی کے ساتھ جئیں گے. وہ ہمیں علیحدہ نہیں کرے گا, وہ ہمیں خود سے جدا نہیں کرے گا. سو مسیح کا اٹھایا جانا ضمانت ہے کہ ہم بھی آسمان میں جائیں گے, اور وہاں کیسی زندگی ہے؟ مسیح کے ساتھ. پہلی بات ہے کہ زندگی مسیح کے ساتھ ہے وہاں پر, اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ خدا میں پوشیدہ ہے. وہ زندگی خدا میں چھپی ہوئی ہے. گاڑی کی جو سیٹ کورز ہوتے ہیں انہیں پاکستانی لوگ کیا کہتے ہیں؟ گاڑی کی پوشش, پوشش کہتے ہیں نا. اور لباس کو پوشاک کہتے ہیں. پوشاک, پوشش اسی سے لفظ ہے پوشیدہ. جیسے کپڑے میں لپٹی ہوئی کوئی چیز ہو, کسی چیز میں چھپی ہوئی ہو کوئی چیز, تو اسے کہتے ہیں کہ یہ چیز پوشیدہ ہے. ہمارے بدن اس پوشاک میں پوشیدہ ہیں. ہماری وہ زندگی جو آسمان پر ہے, جس میں ہم نے داخل ہونا ہے, جو یسوع مسیح نے ہمارے لیے تیار کی ہے, وہ خدا میں پوشیدہ ہے. وہ زندگی
کسی کے خوف میں نہیں ہوگی، دہشت کا شکار نہیں ہوگی، کوئی خوف نہیں ہوگا، کسی کا ڈر نہیں ہوگا، کوئی اس زندگی کو لے نہیں سکتا، کوئی اس زندگی پر حملہ نہیں کر سکتا، کوئی وہ زندگی ہم سے چھین نہیں سکتا، کیونکہ وہ زندگی خدا میں لپٹی ہوئی ہے، خدا میں ہڈن ہے، خدا میں پوشیدہ ہے۔ کسی کو خدا پار کرنا ہوگا، اس زندگی تک پہنچنے کے لیے، ہم تک پہنچنے کے لیے خدا سے گزرنا ہوگا۔ یہ ممکن نہیں کہ کوئی خدا پر غلبہ پا سکے، یہ ممکن نہیں کہ کوئی خدا کو ہرا سکے، یہ ممکن نہیں کہ کوئی خدا کو راستے سے ہٹا سکے، یہ ممکن نہیں کہ کوئی خدا کو پوشاک کی طرح پھاڑ سکے، یا ریپنگ پیپر کی طرح پھاڑ سکے، یا کسی قلعے کی دیوار کی طرح توڑ سکے۔ خدا ہماری پناہ اور ہماری قوت ہے، وہ ہمارا محکم قلعہ ہے، وہ ہمارے چھپنے کی جگہ ہے، وہ ہماری پناہ گاہ ہے۔ وہ زندگی جو خداوند یسوع مسیح ہمیں دیتا ہے، جو آسمان پر ہمیں ملے گی، وہ مسیح خداوند کے ساتھ ہے اور خدا میں پوشیدہ ہے۔ کوئی اسے چھین نہیں سکتا، کوئی اس سے ڈیمیج نہیں کر سکتا، کوئی اس پر حملہ نہیں کر سکتا، کوئی اسے خراب نہیں کر سکتا، کوئی اسے تباہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے وہ زندگی خوشحالی کی ہے، خوشیوں بھری ہے۔ وہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ وہاں نہ دکھ ہوگا، نہ آہ و نالہ، نہ درد ہوگا، نہ وہاں نہ بھوک ہوگی، نہ پیاس ہوگی، اور نہ وہاں پہ موت ہوگی۔ کوئی تکلیف اور رنج اس زندگی میں نہیں، کیونکہ ایک تو وہ مسیح کے ساتھ ہے، دوسری خدا میں پوشیدہ ہے۔ اور مسیح عالم بالا پر ہماری زندگی کی وجہ اور ضمانت ہے، جو آسمانی زندگی ہے، جو مسیح خداوند ہمیں دلاتا ہے، جو اس نے موت اور قبر اور گناہ اور ابلیس اور جسم اور دنیا پر فتح پا کے حاصل کی ہے اور ہمیں عطا کی ہے۔ وہ زندگی ہمیں ہمارے کسی کاموں کی وجہ سے نہیں، ہمارے روزوں کی وجہ سے نہیں، ہماری عبادتوں کی وجہ سے نہیں، ہمارے نیک کاموں کی وجہ سے نہیں، ہماری خیرات کی وجہ سے نہیں، ہمارے ہدیوں نذرانوں کی وجہ سے نہیں، ہماری کسی کوشش محنت سے نہیں ملتی، یسوع کی وجہ سے ملی ہے۔ صرف واحد وجہ اس کی یسوع ہے، وہی ہماری اس زندگی کی وجہ ہے، اور ضمانت بھی وہی ہے۔ ایک زمین پر رہنے والے ایک حقیر اور ایک کمزور اور محدود اور فانی انسان کی ضمانت پر بڑی عدالتیں بھی باتیں مان لیا کرتی ہیں۔ تو ہمارا ضامن پتہ کون ہے؟ ہمارا ضامن وہ ہے جس کی وجہ سے یہ کائنات بنی ہے، جس کے لیے یہ کائنات بنی ہے، جس نے اس کائنات کو اپنے ہاتھوں میں سنبھال رکھا ہے، اور جو اس کائنات کا نظام چلانے والا ہے، وہ جو کہتا ہے کہ میں زندگی ہوں، وہ کہتا ہے کہ قیامت اور زندگی میں ہوں، وہ ہمارا ضامن ہے، جس کو کبھی موت نہ آئے گی، جس میں کوئی گناہ پا نہیں سکتا، جس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، جس میں کوئی طرفداری نہیں ہے، جس میں کسی طرح کا کوئی چھل نہیں ہے، جس میں کسی طرح کا کوئی جھول یا کھوٹ نہیں ہے۔ جو سچا ہے، ہمارا ضامن وہ ہے، اس کی ضمانت ہمیں حاصل ہے کہ وہ زندگی ہمیں ملے گی، وہ ہمارا ضامن ہے، مسیح کی وجہ سے ملے گی، اور وہی ہمارا ضامن ہے۔ وہ آسمان پر ہے نا، تو ضمانت ہے ہماری کہ ہم وہ زندگی پائیں گے۔ اگر وہ بھی کسی قبر میں ہوتا اور ہم بھی زیارتیں کرنے، دعائیں مانگنے جا رہے ہوتے، تو پھر ہمارے پاس بھی کوئی ضمانت نہ ہوتی۔ جو خود مٹی کے نیچے ہے، وہ ہمیں زندگی کی ضمانت کیا دے گا؟ صرف وہی دے سکتا ہے جو موت پر فتح پا کر جی اٹھتا ہے اور پھر دعویٰ کرتا ہے کہ موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔
وہ ضمانت دیتا ہے، وہی ضمانت ہے عالم بالا پر ملنے والی زندگی کی، اور مسیح خود ہماری نئی اور ابدی زندگی ہے۔ قیامت اور زندگی میں ہوں، یہ اس نے خود کہا ہے۔ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، یہ خود اس نے کہا ہے۔ ہمارے خداوند میں زندگی ہے، بلکہ وہ خود زندگی ہے۔ سو مسیح ہماری زندگی ہے، اور کولوسیوں کے خط میں 4 آیت میں لکھا ہے، 3 باب 4 آیت، جب مسیح جو ہماری زندگی ہے، مسیح صرف زندگی دیتا نہیں بلکہ وہ خود زندگی ہے۔ جیسے وہ خود سچائی ہے، وہ خود زندگی ہے، وہ ہماری زندگی ہے۔ جب مسیح ہمارے پاس ہے، مسیح ہمارے اندر ہے، تو ہم اس زندگی کو رکھتے ہیں۔ خداوند یسوع نے فرمایا، جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے۔ وہ زندگی رکھتا ہے اپنے اندر، کیونکہ مسیح زندگی ہے۔ جس نے اسے کھا لیا، جس نے اسے پی لیا، اس کے اندر وہ زندگی آ گئی۔ مسیح ہماری زندگی ہے۔ اگر مسیح کو نکال دو ایمان سے تو وہ زندگی ہمیں نہیں مل سکتی۔ مسیح کے بغیر زندگی نہیں۔ جس کے پاس خدا کا بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں ہے۔ تو مسیح ہماری زندگی ہے، وہی نئی زندگی ہے، اور وہی ابدی زندگی ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اور عالم بالا پر ہماری زندگی مسیح کے ساتھ گزرے گی، یہ احساس رکھیے گا۔ یہ ذہن میں بات بٹھا لے پکی کر کے کہ ہماری زندگی اس کے ساتھ گزرنی ہے۔ پتہ ہے وہ کون ہے؟ وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند ہے۔ اس کے چہرے کا نور ایسا ہے کہ یوحنا اس کا روب برداشت نہ کر سکا۔ اس کی آمد کی تجلی سے، یعنی جب وہ آئے گا نا زمین پر پھر سے، تو اس کی آمد سے، اس کے آتے ہوئے جو روشنی پیدا ہوگی نا، اسی سے دشمن نیست ہو جائے گا۔ اب اندازہ کیجئے اس کے جلال کا، اس کی پاکیزگی کا، کہ جب وہ اتر رہا ہوگا نا آسمان سے فرشتوں کے ساتھ، اس کی آمد کی تجلی سے دشمن نیست ہو جائے گا۔ اس کے آتے ہوئے جو روشنی پیدا ہوگی، اسی سے دشمن نیست ہو جائے گا۔ ذہن میں رکھیے کہ ہم نے اس کے ساتھ رہنا ہے۔ اتنی پاک ہستی، اتنی عظیم ہستی، ایسی ہستی کے ساتھ ہم نے رہنا ہے۔ اس نے خود کہا ہے، جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو، اور میرے ساتھ تم تختوں پر بیٹھ کر انصاف کرو گے، ہم اس کے ساتھ ہوں گے۔ یہ احساس رہے کہ مسیح خداوند جب تخت نشین ہے، باپ کے دانے ہاتھ بیٹھا ہوا ہے نا وہ، تو وہ ہمارے لیے جگہ تیار کر کے بیٹھا ہے تاکہ ہماری زندگی اس کے ساتھ گزرے۔ اور ہمیں زمین پر کی نہیں بلکہ عالم بالا کی چیزوں کی خواہش رکھنی چاہیے۔ اب کس کے ساتھ ہم جینا چاہتے ہیں؟ زمین پر یا آسمان پر یسوع کے ساتھ؟ تو پھر زمین کی چیزوں کی فکر کیوں کرنی ہے؟ اب مثال لیجئے، یہ بھائی آصف ابھی آئے ہیں پاکستان سے، اپنی فیملی کے ساتھ ہی آ گئے ہیں۔ بیڈ کی فکر کر کے آئے ہو؟ ڈریسنگ ٹیبل کی، شوکیس کی، ٹیبل کی، صوفوں کی فکر کر کے آئے ہو؟ چھوڑ آئے ہو نا پیچھے؟ وہ تو نہیں ذہن میں بٹھا کے لے کے آئے نا، کیونکہ بحرین آ کے رہنے اور بسنے کی فکر تھی۔ تو جہاں جا کے رہنا ہے، جس کے ساتھ رہنا ہے، فکر ادھر کی کرو۔ ان چیزوں کی کیا فکر کرنی ہے کہ جو یہیں رہ جانی ہے؟ یہ چیزیں ساری فانی ہیں۔ ہم نے گیت میں بھی گایا نا ابھی، اندیکھی چیزیں ابدی ہیں۔ جہاں مسیح موجود ہے وہ عالم بالا، جہاں مسیح موجود ہے، باپ کے داہنے ہاتھ موجود ہے، وہاں کی چیزوں کی فکر کرو۔ یہاں کی چیزوں کی بھائی آصف کو فکر تھی کہ میں نے ویزوں کا انتظام کرنا ہے، میں نے ٹکٹوں کا انتظام کرنا ہے، میں نے وہاں رہائش کا انتظام کرنا ہے، وہاں پلنگوں کا انتظام کرنا ہے، وہاں بستروں کا انتظام کرنا ہے، وہاں برتنوں کا اور چولہے کا انتظام کرنا ہے، وہاں نوکری شوکری کا انتظام کرنا ہے۔ انہیں یہ فکر نہیں تھی کہ پیچھے میرے گھر کے تالے میں کون الفی ڈال جائے گا، کون توڑ لے گا، کون کیا کر جائے گا۔ وہ چھوڑ آئے ادھر۔ ہمارا دل آسمانی چیزوں پر لگا رہے، کیونکہ وہ چیزیں اندیکھی بھی ہیں، ابدی بھی ہیں، لیکن سب سے بڑی خوبی ان میں یہ ہے کہ وہ میرے خداوند کے حضوری میں ہیں۔ وہاں کی چیزیں میرے خداوند کی حضوری میں ہیں، اس لیے وہ چیزیں جینون ہیں، اصلی ہیں۔ وہاں دھوکہ فریب نہیں ہے، وہ چیزیں دھوکہ نہیں دیتی۔ وہاں اندیکھی ابدی جلالی چیزیں ہیں، کیونکہ وہ میرے خداوند کی تیار کی ہوئی ہیں۔ ان چیزوں کی تلاش میں رہنا ہے،
ان کی خواہش رکھنی ہے. یہ زمینی چیزوں کی خواہش چھوڑ دیں. مجھے کوئی عہدہ مل جائے، مجھے کوئی بڑی پوزیشن مل جائے، مجھے یہ اختیار مل جائے، مجھے وہ مل جائے، مجھے یہ مل جائے، مجھے ایسی چیز مل جائے، میں ایسا بن جاؤں. یہ سب چیزیں فانی ہیں. یہ بدن مٹی میں مل جائے گا، یہ دولت کسی اور کے ہاتھ چلی جائے گی. اچے محل چبارے تیرے ہورنا نے، مل لینے نے باہر تینوں ویچ جانا، چھوڑ اکیلا آمن گئے. ہمارا سب کچھ جو ہم نے بنایا ہوا ہے کوئی اور ان کا مالک ہو جائے گا، کسی اور کے پاس چلی جائیں گی. ہم ان چیزوں کی فکر کریں جو آسمان پر ہیں، جہاں ہمارا خداوند پہلے سے موجود ہے. وہ ہمارے لیے جگہ تیار کر کے بیٹھا ہوا ہے. اس وقت اور گھڑی کا کسی کو نہیں پتا کہ وہ کب آئے گا اور ہمیں اپنے ساتھ لے جائے گا. ہمیں اس کے لیے سوچنا ہے، ان چیزوں کی خواہش کرنی ہے، زمین پر کی چیزوں کی نہیں. اس دولت مال خزانے کی جائیدادوں کی فکر نہیں کرنی، آسمانی چیزوں کی فکر کرنی ہے. اور عالم بالا پر مسیح کے ساتھ ملنے والی زندگی کی وجہ سے زمین پر بھی ہمارے چال چلن پر فرق پڑنا چاہیے، فرق ہونا چاہیے ہمارا چال چلن. کیونکہ جب ہم نے ادھر جانا ہے نا، یہ بھائی آصف کی مثال لے لیتے ہیں. جب آنے کے دن نزدیک آ گئے تھے نا ادھر بحرین میں، تو وہاں جھگڑے شروع کر دیے تھے. سب سے خوشی، چلو بھائی پتہ نہیں کب ملاقات ہوگی، اچھے طریقے سے مل کے چھوڑ کے جاتے ہیں سب کو. ٹھیک ہے، ڈپارٹنگ ان ہیپی نوٹ، اچھے لفظوں میں کوئی یاد کرے ہمیں. گلی محلے میں چوری چکاری لڑائی جھگڑا تو نہیں شروع کر دیا تھا نا کہ تھانہ کچہری ہو جائے، میں کیس میں پھنس جاؤں، جا ہی نہ سکوں. ہوتا ہے نا یہ کہ جب باہر کی فلائٹ کے دن نزدیک آ جاتا ہے تو گھر والے بزرگ سمجھاتے ہیں، پتر امتحان نہ کسی کام میں جو پھنس نہ جاویں، تو پردیس جانا ہے، سفر سے رکاوٹ نہ آ جائے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو جب ہماری فلائٹ آسمان کی ہونی ہے، جب ہم نے عالم بالا پر اٹھایا جانا ہے، جب ہمیں لینے کے لیے آسمانی دلہے نے آنا ہے جو ہمارے لیے بہترین محل تیار کر کے بیٹھا ہے، آنے کے وقت وہ ہمیں دیکھے کہ ہم تو یہاں جھگڑوں میں، ہم تو یہاں زناکاری میں، ہم تو یہاں شراب نوشی میں، ہم تو یہاں جوئے بازی میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم تو یہاں لڑائی جھگڑے میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم تو یہاں لالچ میں پھنسے ہوئے ہیں جو بت پرستی کے برابر ہے. تو وہ کیا کرے گا پھر؟ وہ تو چھوڑ کے چلا جائے گا نا پھر، کہ مجھے ایسی دلہن نہیں چاہیے. تو پھر جب زندگی آسمانی ملنے والی ہے تو پھر زمین پر بھی ہمارا طور طریقہ اور چلن ٹھیک ہونا چاہیے، فرق پڑنا چاہیے اس پہ. جب ہمارا دلہا ہمیں لینے کے لیے آنے والا ہے، وہ ہمیں لینے کے لیے آئے گا، بڑی تیاری کے ساتھ بارات لے کے آئے گا، بڑے جلال میں آئے گا، وہ سہرے باندھ کے آئے گا جن کا روب کوئی برداشت نہیں کر سکتا. اب نہ ہوگا کوئی کانٹوں کا سہرا، وہ تو پہنے ہے دلہا کا سہرا. باجے بجتے ہیں، دوت یعنی فرشتے گاتے ہیں، کیونکہ دلہا چلا آ رہا ہے. تو پھر دلہن کو زمین پر اپنا طور طریقہ، اپنا چال چلن، اپنا رہن سہن، اپنے رویے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ دلہا آپ کو پسند نہ کرے. گھر میں کوئی ایک فرد ہوتا ہے جو دلہن جو بننے والی ہے اس کو پاس بٹھا کے سمجھاتا ہے، بیٹا یہ تیرے ماں باپ کا گھر تھا، یہاں تو جیسے چاہتی تھی رہ لیتی تھی، اب وہ تیرا سسرال ہوگا. اپنے آپ کو ڈھال لینا، تبدیل کر لینا. وہاں تیری ماں نہیں ہوگی، تیرا باپ نہیں ہوگا. اپنے آپ کو تبدیل کر لینا، ان کے رنگ میں رنگی جانا. سمجھایا جاتا ہے نا. چلو میں آج آپ کو وہی بن کے سمجھا رہا ہوں. دلہا لینے آ رہا ہے، ابھی سے اپنے آپ پہ فرق ڈال لو. عالم بالا پر مسیح کے ساتھ زندگی گزرنی ہے، زمین پر ابھی سے اپنا چلن ٹھیک کر لو. اور ہم زمین پر رہتے ہوئے ناپاک اور ناراست چال چلن ترک کر دیں، وہ گندے کام غلیظ کام چھوڑ دیں ہم، کیونکہ ہماری زندگی تو آسمان پر ہے. مسیح ہماری زندگی ہے،
وہ آنے والا ہے ہمیں لینے کے لیے، تو پھر کیوں گندے کام کریں ہم؟ دنیا میں سب سے امیر شخص کون ہے اس وقت؟ ارے کسی دلہن کی شادی اس سے ہونے والی ہو تو وہ کسی کے پرس سے 10-20 روپے چراتی اچھی لگتی ہے؟ ہیں؟ اپنی سہیلی کی لپسٹک، پرفیوم یا اس کی چوڑیوں کا ایک سیٹ چراتی ہوئی اچھی لگتی ہے؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے چند دن کی بات ہے، دنیا کا سب سے امیر شخص میرا دلہا، اس کے ان لمیٹڈ کارڈ میرے، جتنی مرضی شاپنگ میں کر سکتی ہوں۔ جب آپ کو یقین ہے کہ میرا خداوند، میرا دلہا، میرا راجا، میرا بادشاہ، میرا چھڑانے والا میری زندگی تمام کائنات کی دولتوں کا مالک ہے، تو مجھے زمین پر یہ دھوکے بازی اور فراڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب آپ کو یہ پتا ہے کہ میری زندگی جس کے ساتھ گزرنی ہے وہ پاک ہے، وہ پاکیزہ ہے، وہ راست ہے، تو خود کو گندا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے ان گندے کاموں سے پرہیز کر لو، کیونکہ آسمان پر زندگی جو ملنے والی ہے نا، وہ کس کے ساتھ ہے؟ مسیح کے ساتھ ہے، جو پاک ہے، جو جلالی ہے، وہ خدا پاک ہے۔ اس لیے ہمیں یہ گندے، غلط، غلیظ کام چھوڑ دینے کی ضرورت ہے، اور زمین پر کا ناپاک اور ناراست چال چلن ہمیں خدا کے غضب کا شکار بنا دیتا ہے۔ پتہ ہے وہ دیکھے گا جب یہ گندے کام ہم میں، زبور 95 میں لکھا ہوا ہے، میں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ ٹھیک ہو جاؤ، یہ میں نے تمہیں شریعت دے دی ہے بیابان میں، اب اس کے مطابق چلو تو وعدے کی زمین میں تمہیں لے جاؤں گا، لیکن انہوں نے میری بات نہ مانی، وہ اپنی راہوں میں چلے، میری راہوں سے پھر گئے، وہ غلط چال چلن کا شکار ہو گئے۔ تب میں نے بھی کہا اپنے غضب میں، وہ میرے آرام میں داخل نہ ہوں گے۔ خدا نے بنی اسرائیل کو بیابان میں مار دیا، وہ ساری پشت خدا نے ختم کر دی، جو نافرمان تھے، نئی پشت خدا نے برپا کی، جو اس وعدے کی سرزمین میں، اس ملک کنعان میں داخل ہوئی۔ خدا غضب میں آتا ہے جب دیکھتا ہے کہ یہ میری بات نہیں مانتے، میں جہاں لے کے جانا چاہتا ہوں اس کے مطابق تو رہتے نہیں ہو تم، اس کے لیے تیاری نہیں کرتے ہو تم، میرے نافرمان رہتے ہو۔ جب ہمیں یسوع لینے آنے والا ہے تو ہمیں تیار رہنا ہے، اگر تیار نہ پائے جائیں گے، اگر غلط کاموں میں پڑے رہیں گے تو وہ پھر غضب ناک ہوگا، وہ چھوڑ دے گا پھر ہمیں۔ جاؤ اے ملاؤنو، میرے سامنے سے دور ہو جاؤ اور اس ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اگر عالم بالا کی زندگی پانے کی آرزو رکھتے ہوئے بھی، اس کی گارنٹی رکھتے ہوئے بھی ہم زمین پر گندے، غلیظ، ناپاک کام کرتے ہیں، ہمارا چال چلن گندا رہتا ہے، ناپاک اور غلیظ رہتا ہے، تو وہ غضبناک ہوگا، وہ دلہا پھر ہمیں اپنے ساتھ نہیں لے جائے گا، اور زمین پر ہمارا چال چلن ہماری آسمانی زندگی کے لیے ریاض یا مشق کی طرح ہو جائے۔ جیسے ریاض کرتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، ریہرسل کرتے ہیں، یہ گلوکار یا میوزیشین یہ ریاض کرتے ہیں نا، کہ ہم کسی بڑے شو میں گانے سے پہلے اچھی طرح پکا کر لیں اپنا گلا، اپنا راگ، اپنا ساز موسیقی۔ زمین پر سمجھ لیں کہ ہم ریاض کر رہے ہیں، پریکٹس کر رہے ہیں، کہاں رہنے کی؟ آسمان پہ رہنے کی۔ ہم اگر عادی نہ ہوئے اپنے دلہے کے پاس رہنے کے، ہمیں اس کے ساتھ وقت گزارنے کی اگر عادت نہ ہوئی، تو پھر کیا کریں گے؟ زمین پر مشق کرو، پریکٹس کرو، ریاض کرو، ریہرسل کرو یہاں پر اس چال چلن کی جو آسمان پر قائم رہے گا۔ یہاں گندے غلیظ کام چھوڑ کے جائیں، ختم کر کے جائیں، نیا چال چلن اپنا کے جائیں، کیونکہ وہاں جس کے پاس رہنا ہے وہ پاک ہستی ہے، وہ قدوس ہے، وہ جلالی ہے، اور وہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صبح لے آنا کسی نے، وہاں رہنا ہے، وہاں زندگی گزارنی ہے، تو تھوڑی پریکٹس کر لیں۔ یہاں پہ بیٹیوں کو کہا جاتا ہے نا، کچھ کر لے، کچھ سیکھ لے، نہیں تو اگلے کیا کہیں گے، کچھ سکھایا نہیں بس بھیج دیا۔ بے عزتی نہ کروا دینا، میری بے عزتی نہ کروا دینا آسمانی دلہے سے، کہ تمہیں مقرر کیا تھا انہیں تیار کر دینا،
لیکن تو نے کچھ سکھایا نہیں، بس پیش کر دیا، تو لے پھر تم ہی ایتھے ہی تے یہ بھی ایتھے ہی۔ اے کام نہ ہون دیا جے، مہربانی تہاڈی، ہاتھ جڑے جے تہاڈے اگے، کان کھول کے سن لو کیا لکھا ہے کولوسیوں کے 3 باب کی 5ویں آیت میں، پس اپنے ان اعضاء کو مردہ کرو جو زمین پر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت، بری خواہش اور لالچ کو جو بت پرستی کے برابر ہے، اسے ختم کر دو۔ پریکٹس کریں یہاں پر، اور خدا کے ساتھ آسمان پر نئی اور جلالی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں زمین پر ہی نئی اور جلالی زندگی کی مشق شروع کر دینی چاہیے۔ لیٹس اسٹارٹ پریکٹسنگ اٹ۔ آؤ اس کی مشق شروع کر دیں آج سے، ابھی سے۔ عالم بالا پر مسیح موجود ہے، وہاں کی چیزوں کی تلاش میں رہو، زمین کی نہیں۔ ہماری زندگی وہ ہے، اس نے ہمیں نئی زندگی دی ہے، اور وہ زندگی اس کے ساتھ ہم گزاریں گے۔ وہ ہمیں لینے آئے گا تاکہ اس کے ساتھ رہیں، اس کے ساتھ وقت گزارنا ہے ہمیشہ۔ اس کے مزاج کے مطابق ہو جاؤ، اس کے جیسا ہو جاؤ، اس کی پسند کی عادتیں اپنا لو، جو اسے پسند نہیں وہ چھوڑ دو۔ آج ہی سے پریکٹس کرو، یہ نہ ہو کہ وہ کل آ جائے اور آپ گناہ اور بدی میں پائے جاؤ اور وہ آپ کو چھوڑ جائے۔